السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نشو و نما کے اصول کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو 1 مارک کے لیے امپورٹنٹ ہے، 1 مارک کمپلسری ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ ڈیولپمنٹ اور یعنی کہ نشو و نما اور بالغ کے بارے میں ڈسکس کرے تھے اور پختگی کے بارے میں ڈسکس کیے تھے۔ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نشو و نما کس کو کہتے ہیں، بالغی کس کو کہتے ہیں اور پختگی کس کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم نشو و نما کے اصول کے بارے میں بات کریں گے جو ایگزام پیپرز میں پریویس کے جتنے بھی پیپرز ہیں اس میں کنفرم سے ایک کوشچن پوچھنے کے چانسز ہیں، تو آپ غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرسٹ آف آل ہے نشو و نما ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ نشو و نما کیا ہے؟ ایک مسلسل یعنی کہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا۔ کیسا کنٹینیوس پروسیس بولے تو ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہم جب پیدا ہوتے نا، جب سے لے کے ہم لوگ مرتے دم تک یعنی کہ ماں کی گود سے لے کے خبر کی گور تک بولتے، تو یہاں پہ ایسا لکھ لو اس کو، ماں کی گود سے لے کے خبر کی گور تک آ کے یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے درمیان جتنے بھی آپ کو نشو و نما یعنی سماجی ہو سکتے، ذہنی ہو سکتے اور اخلاقی ہو سکتے، روحانی ہو سکتے، جتنے بھی نشو و نما آپ ماں کی گود سے لے کے خبر کی گور تک ہوتے، یہ سب یعنی کہ جو بھی انفارمیشن سیکھنا ہو، اگر آپ باہر جاتے ہیں، فرینڈ سے بات کرتے ہیں اور وہاں کا ماحول الگ رہتا، وہاں کی چیزوں کو آپ اپناتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ جاتے ہیں کچھ نیا سیکھتے ہیں اور پڑھائی حاصل کرتے ہیں، اور ہر طرح کے اخلاقی کہانیوں کے ذریعے سے آپ اخلاقیت کو سیکھتے ہیں۔ یہ پورا کیا ہوتا؟ نشو و نما ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ یہ ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ایگزامپل ہوتا، کیا بولتے ہیں اس کو، مثال کے طور پر ایسا بھی پوچھ سکتا کہ ماں کی گود سے لے کے خبر کی گور تک کا جو نشو و نما ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو کیا کہلاتا ہے؟ کنٹینیوس یعنی کہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، کنٹینیوس پروسیس یعنی کہ مسلسل عمل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے سیکنڈ ون کیا ہے، مطلب اس کو تھوڑا بہت ہم اور بھی اچھی طرح سے جانیں گے۔ نشو و نما ایک خوردبین میں نطفے سے شروع ہو کر انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیوں کو اپناتے ہوئے جاری رہنے والا ایک مسلسل عمل ہے۔ تو اس کا ایک ڈیفینیشن دیکھو یہاں پہ، نشو و نما ایک خوردبین میں نطفے سے شروع ہو کر، چھوٹا نطفہ بولتے ہیں نا، چھوٹا جو، اس سے شروع ہو کر انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیوں کو اپناتے ہوئے جاری رہنے والا ایک مسلسل عمل ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کنٹینیوس پروسیس کس کو بولتے بول کے۔ سیکنڈ ون ہے نشو و نما ایک معیاری اور مصدقہ نمونے کو اپناتی ہے، یعنی کہ نشو و نما ایک پیٹرن یعنی کہ ایک نمونہ، سٹیپ بائی سٹیپ یہ خاصیت آ کے، یہ اصول آ کے نشو و نما کے اندر رہتی۔ کیسا سمجھیں گے اس کو؟ تو دیکھو یہاں پہ بچہ 1 منتھ کے اندر نیچے ایسا گرتا، مطلب اوندا ہوتا، پھر ایسا ہوتا، پھر یہاں پہ دیکھو بیبی دیکھو ایسا ہاتھ پھیلا کے، اور 4 منتھس میں ایسا، 5 منتھس میں تھوڑا بہت گردن اٹھاتا، 6 منتھس میں ایسا رینگتا، 7 منتھس میں تھوڑا اور آگے بڑھتا۔ ایسا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ 1 منتھ، 2 منتھ، 3 منتھس، 4 منتھس، 5 منتھس، 6 منتھس، 7 منتھس، 8 منتھس، دیکھو لاسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ 12 مہینے کے اندر کچھ نہ مطلب کچھ چل رہا، مطلب کوشش کر رہا چلنے کی۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ نشو و نما کیا ہوتی؟ ایک پیٹرن کو اختیار کرتی۔ اوکے، دیکھو یہاں پہ بچہ کیسا ہے، یہاں پہ کیسا ہے، یہاں پہ کیسا ہے، اور یہاں پہ کیسا ہے۔ تو ایک پیٹرن، یہ پہلے یہ، بعد میں اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد ہے، ایسا کیا ہوتی بولے تو نشو و نما کرنے کا آگے بڑھتی ہی تھی، یعنی کہ ایک پیٹرن کو، ایک نمونے کو فالو کرتی۔ اور تیسرا دیکھیے آپ، ارتقاء اور نشو و نما تمام مرحلوں میں یکساں نہیں ہوتی، یعنی کہ نشو و نما ہر ایک مرحلے میں یکساں ہوتی کیا نہیں ہوتی، کہتے کیسا کی دیکھیں گے، نان یونیفارم بولتے ہیں اس کو۔ تو کیسا نہیں ہوتی؟ فار ایگزامپل اب ارلی انفینسی کا بچہ کیا کرتا بولے تو، انفینسی کے سٹیج کے اندر جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کوگنیٹو نہیں بولتے، جسمانی جو نشو و نما ہوتا وہ بہت تیز رہتا، کہتے جو جسمانی نشو و نما ہوتا وہ آ کے تیز ہوتا۔ اوکے، لیکن یہاں پہ آتے ہی کیا ہوتا بولے تو یہاں پہ تھوڑا بہت سست ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ سست ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ چھوا نا، مطلب یہاں پہ کیا ہوا، ایک مرحلے میں آ کے نشو و نما ہر ایک کی الگ الگ مرحلے میں الگ الگ طرح کی ہوتی، یکساں نہیں ہوتی۔ اب انفینسی میں بچہ کیا کرتا ہے، شیر خوارگی میں بچہ کیا کرتا ہے،
اس کی جسمانی نشو و نما بہت تیز ہو جاتی ہے، ویسا بول کے ارلی چائلڈہڈ کے اندر آتے ہی کیا ہوتا، پھر تیز ہوتا کیا نہیں ہوتا، مطلب تھوڑی بہت سستی کرنے کا آتی ہے. تو اس کے لیے ہم بول سکتے کہ نشو و نما آ کے مرحلے یعنی کہ مرحلے کے اندر کیا ہوتا بولے تو ہر ایک مرحلے میں یکساں نہیں ہوتی. اوکے تو فورتھ ون دیکھیے، نشو و نما میں انفرادی تفاوت ہوتی ہے، یعنی کہ انڈیویجول ڈفرینسز. نشو و نما میں انڈیویجول ڈفرینسز کیسا آتی بولے تو یہاں پہ دیکھو ایک بچہ، یہ 1 ایئر کا بیبی ہے اور ایک 2 ایئرس کا بیبی ہے. دیکھو یہ تو 1 ایئر کا بیبی ایک مرتبہ کیا ہوتا تو 1 ایئر میں تھوڑا بہت کھڑے ہو جاتا، 2 ایئرس کا بیبی 2 سال بعد کھڑے ہونے کی کوشش کرتا. مطلب یہاں پہ دو بچوں کا ہو سکتا، 2 شخص کا ہو سکتا، کبھی بھی نشو و نما کرنے کا ایکول طریقے سے نہیں ہوتی. مطلب 1 ایئر میں ہوا تو اور ایک بچے کو 1 ایئر میں بات کرنا ہو، سم تھنگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا ہو، ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہاں پہ کیا ہے بولے تو انڈیویجول ڈفرینسز، نشو و نما آ کے انڈیویجول ڈفرینسز رکھتی ہے بول کے یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہوتا. تو یہاں پہ دیکھو آپ، سیم ایج کا بچہ ہے لیکن ان آ کے ٹاپر، ان آ کے تھوڑا ڈلر اسٹوڈنٹ، اس کے پاس آئی کیو زیادہ ہے، اس کے پاس لو آئی کیو ہے. اس کا کیا مطلب ہوا، ایک ہی ہے ایج، ایک ہی مرحلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان انفرادی تفاوت کرنے کا پائی جاتی ہے. تو ایک ہی مرحلے کے اندر دو بچے یا 2 سے زائد لوگوں کے درمیان کبھی بھی نشو و نما کیا ہوتی، ایک ہی طرح سے نہیں ہوتی بلکہ انفرادی تفاوت رکھتی ہے. اس کے لیے ہم لوگ ٹیچر ایز اے ٹیچر کیا کرنا بولے تو انڈیویجول ڈفرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسکول کے اندر بچوں کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے اندر جو کیپبلٹیز یا قابلیت ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کیا چاہیے، ایک ایک بچے کو ایک ایک کیا کیا ضرورت ہے، اس کو ہم لوگ ایز اے ٹیچر پورا کرنا پڑتا. تو یہاں پہ دیکھو 5th ون دیکھو، نشو و نما کا عمل مناسب روح میں جاری رہتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ روح نہیں ہے، یہاں پہ سوری، یہاں پہ روح نہیں ہے، یہاں پہ رخ ہے. اوکے ڈائریکشن بولتے ہیں، ڈائریکشن کو بولتے ہیں. نشو و نما کا عمل مناسب رخ میں جاری رہتا ہے. تو یعنی کہ نشو و نما ایک ڈائریکشن اختیار کرتی ہے. اوکے نشو و نما ایک ڈائریکشن اختیار کرتی ہے، سمت اختیار کرتی ہے، رخ اختیار کرتی ہے. کیسا بولے تو 2 طرح سے، ایک سفیلو کارڈل، اوکے دوسرا ہے پروگزیمو ڈیجیٹل. ایک سفیلو کارڈل ہے، دوسرا پروگزیمو ڈیجیٹل ہے. کیسا یہ بولے تو یہاں پہ دیکھو کیا ہو رہا بچہ، ہیڈ ٹو ٹوائے سفیلو کارڈل اور پروگزیمو ڈیجیٹل یہ یہاں سے ایسا سمجھیں گے اس کا کیا ہے بول کے. تو یہاں پہ دیکھو پہلے بچہ کیا کرتا، سفیلو کارڈل کے اندر سر کو پہلے مطلب کھڑا کرنے کی کوشش کرتا، پھر کمر پھر پیر. کیا ہوتا بولے تو اس کی نشو و نما پہلے سر سے سٹارٹ ہوتی، پھر کمر پہ، بعد میں پھر پیر. پہلے بچہ کیا کرتا بولے تو اپنے سر کو رکھنے کی کوشش کرتا اور اس کے بعد اپنی پیٹھ کو یعنی کہ کمر کو مطلب بیٹھنے کی کوشش کرتا، پھر اپنے پیروں سے چلنے کی کوشش کرتا. تو اس طرح کا جو رخ ہے سر سے لے کے پاؤں تک کا، پیر تک کا، یہ سر سے لے کے پیر تک کا جو ہے اس کو ہم سفیلو کارڈل بولتے ہیں. یہ پریویس ایئر کوشچن پیپر میں پوچھا ہے اس کے بارے میں. سر سے لے کے پیر تک کا جو سیدھا رہتا، دیکھو یہاں پہ آپ کو کلیئر سے دکھائی دے رہا، اوپر سے نیچے کی طرف. تو اس طرح کا دکھائی دینے کا جو پروسیس ہے وہ آ کے آپ کو سفیلو کارڈل بولتے ہیں. بچہ پہلے سر کو کھڑا کرتا، پھر بیٹھتا یعنی کمر کے تھرو بیٹھتا اور اس کے بعد چلنے لگتا. تو یہ کیا ہو گیا پورا اوپر سے نیچے تک، ہیڈ ٹو ٹوائے. آلریڈی پریویس ایئر کے ٹی ایس ٹیٹ کے اندر بھی یہ کوشچن پوچھا ہوا تھا، ہیڈ ٹو ٹوائے. اس کے بعد دیکھو آپ پروگزیمو ڈیجیٹل، کاندھے کے عضلات پہلے کیا کرتا بولے تو پروگزیمو ڈیجیٹل کے اندر پہلے کاندھے کے عضلات کو مطلب نشو و نما ہوتی، اس کے بعد ہاتھوں کے عضلات، پھر اس کے بعد آ کے آپ کو انگلیوں کے. اوکے یہاں پہ تھوڑا لکھ دیتی ہوں کہ نو پرابلم، انگلیوں کے. اوکے
انگلیوں کے، پہلے کاندھے کے عضلات، بعد میں ہاتھوں کے عضلات، بعد میں انگلیوں کے عضلات کیا ہوتے بولے تو نشو نما ہوتے. تو یہاں پہ نشو نما مطلب کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک رخ کرنے کا اختیار کر رہا، کیسا بولے ویسا نہیں چاہ رہا، لیکن یہاں پہ ایک رخ کرنے کا اختیار کر رہا. پہلے کاندھے کے عضلات، بعد میں ہاتھ کے عضلات نشو نما ہوتے، بعد میں انگلیوں کے عضلات نشو نما ہوتے. دیکھو یہاں پہ ایک مرتبہ پکچر میں، پہلے دیکھو ایسا ہے، دیکھو ایسا، تو یہاں پہ کاندھا ہے تو کاندھے سے ایسا نیچے کی طرف ڈائریکشن ہے، دیکھو نیچے کی طرف. اس کو دیکھو ایسا لے کے نیچے، یعنی کہ دیکھو ایسا ایسا نیچے کی طرف، اوپر سے ہیڈ ٹو ٹوائے، اور یہاں پہ کاندھے سے نیچے انگلیوں کی طرف. تو ہیڈ ٹو ٹوائے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، سیفیلو کارڈل بولتے ہیں. جو پہلے بچہ سر کو ٹھہراتا، پھر کمر، بعد میں پیروں سے چلتا، اور اس کے بعد پہلے بچہ کاندھے کے عضلات کی نشو نما ہوتی، مطلب ہلاتا بچہ، پھر ہاتھوں کے عضلات، پھر انگلیوں کے عضلات، یعنی کہ اس کو پروکسیمو ڈیجیٹل بول کے بولتے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں. انسان میں 6واں دیکھیں، انسان میں مختلف امور کی نشو و نما کا عمل آپسی رد عمل اور باہمی ارتباط کے ذریعے ہوتا ہے. دیکھیں گے ایگزامپل کیا ہے. دیکھو انسان کے اندر نشو و نما مختلف امور میں، نشو و نما کے مختلف امور میں کیسے عمل ہوتا بولے تو، صرف ہم لوگ جسمانی نشو و نما ہوگی تو بس کیا نہیں ہوتا، جسمانی ہونا، ذہنی ہونا، اور ساتھ میں اخلاقی ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے نشو و نما ہونی پڑتی ایک صحت مند بچوں کے اندر. نشو و نما کے لیے ایک ہی کافی ہے کیا، نہیں ہوتا. آپ کو بیسٹ ایگزامپل دکھاتے ہیں، دیکھو اس کے اندر جیسے پھول کے اندر ایک پتی بھی اگرچہ نکل جاتی ہے تو پھول کا رونق کیا ہو جاتا، الگ، مطلب وہ بے رونق ہو جاتا. اسی طرح سے ایک جسم کے اندر یا ایک بچے کے اندر، ایک فرد کے اندر جسمانی ہونا، جذباتی نشو و نما ہونا، اخلاقی نشو و نما ہونا، سماجی نشو و نما ہونا، ذہنی نشو و نما ہونا ہے. تو ایک صحت مند بچہ یا ایک فرد کے اندر جسمانی، جذباتی، اخلاقی، سماجی، ذہنی نشو و نما بے حد ضروری ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا، ان سارے آپسی رد عمل کے ذریعے سے کیا ہوتے بولے تو ہم لوگ ہمارے لائف کے اندر زندگی جی سکتے. فار ایگزامپل دیکھو، اگر جسمانی طور پہ مطلب کیا بولتے اس کو کمزور ہے تو وہ افیکٹ آ کے جذباتی کے اوپر ہوتا، جذباتی کا افیکٹ پھر اخلاقی کے اوپر ہوتا، پھر اخلاقی کا افیکٹ آ کے سماجی کے اوپر ہوتا. تو یہاں پہ ایک بھی کمزور ہو گیا تو سارے کا سارے بچے کا جتنا بھی اس کی لائف ہے اس میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی رہتی. تو نشو و نما کیا ہے، ایک آپسی رد عمل اور باہمی ارتباط کے ذریعے ہوتا ہے. نشو و نما صرف ذہنی، صرف کیا بولتے ہیں اس کو سماجی ایسا نہیں ہوتا. نشو و نما کے اندر سارے کے سارے ایسپیکٹس ہوتے، جیسے جسمانی، جذباتی، اخلاقی، سماجی اور ذہنی. یاد رکھیں. اس کے بعد دیکھو اب 7th ون، نشو و نما کا اصول باہمی عمل ہوتا ہے. نشو و نما کا اصول باہمی عمل ہوتا ہے. کیسا یہ باہمی عمل بولے تو، توارث اور ماحول، یہ دو اگرچہ ہے تو کیا ہوتا بولے تو نشو و نما کرنے کا ایک، مطلب نشو و نما بولتے ہی آپ کو توارث بھی رہنا اور ماحول بھی رہنا. کیا ہے، توارث بھی رہنا، ماحول بھی رہنا. تو اس کے ذریعے سے جو رد عمل ہوتا نا، ان کے دونوں کے ملنے سے جو رد عمل ہوتا اس کو ہم لوگ نشو و نما کہتے ہیں. تو نشو و نما کے اصول کے اندر یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ توارث اور ماحول کے باہمی رد عمل سے نشو و نما ہوتی ہے. تو یہاں پہ نشو و نما کا اصول کیا ہے، نشو و نما ایک اصول باہمی عمل ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ انسان میں پائے جانے والے فطری صلاحیتیں اور ماحولیاتی عوامل کے مابین باہمی رد عمل کے ذریعے نشو و نما جاری رہتی ہیں. میں آپ کو کیا بتائی پہلے، توارث بولے تو کیا ہے بولو، جو ہمارے مطلب آبا و اجداد کے، ہمارے ابا ہو سکتے ہیں، ان کے دادبا ہو سکتے ہیں، ان کے جتنے بھی خصوصیات ہیں، جین ہیں، جتنے بھی ان کے اچھائی اخلاقی جتنے بھی ہیں وہ بچوں کے اندر آتے. اور ماحول کے اندر جتنا بھی آپ کو اچھا ماحول ہے تو اچھے ماحول کی جتنے بھی خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، سب بچوں کے اندر آتے. یہ دونوں کے باہمی رد عمل سے کیا ہوتا، ایک نشو و نما ہوتی، نشو و نما بنتی. اچھی نشو و نما، اچھا ماحول ہے تو اچھی نشو و نما، اگر برا ماحول ہے تو
बुरा नशोनुमा यानी इम्पैक्ट समाजी तौर पे बुरा होता। तो ऐसा, तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखें हम लोग 8th वन है नशोनुमा की पेशन गोई। मतलब हम नशोनुमा को पेशन गोई कर सकते हैं, यानी कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्या बोलते हैं, लिख देती हूँ, प्रेडिक्ट। तो हम नशोनुमा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे कर सकते हैं हम नशोनुमा को बोले तो, बच्चे के मौजूदा नशोनुमा की रफ्तार को मद्देनज़र रखते हुए पेशन गोई की जा सकती है कि इसी रफ्तार से नशोनुमा पाते हुए बच्चा किस हद तक तरक्की कर सकता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा, यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा, इनका नाम है पीटी उषा। पीटी उषा है इनका नाम। तो इनके जो कोच थे, जब उन्हों स्कूल्स में पढ़ाई करते थे तो उनको बहुत शौक था रनिंग रेस करने का, मतलब रनिंग करने का, स्पोर्ट्स में खेलने का। तो वो एक मर्तबा ऑब्ज़र्व करे उनके कोच के यहाँ, मतलब पीटी उषा जब छोटे थे तो वो हमेशा कंपटीशन में फ़र्स्ट आया करते थे। वो इतनी तेज़ दौड़ लगाते थे कि उनके कोच हैरान हो जाते थे। और उन्होंने जब ही पेशन गोई कर दी कि आपकी, मतलब उनके पेरेंट्स को बुला के बोले कि आपकी बेटी फ्यूचर में बहुत अच्छा कमाल करके दिखाती बोल के, तो उस दिन जब उनके टीचर या उनके कोच प्रेडिक्ट करने, मतलब करे ना, उसी वजह से ये आके मालूम हुआ कि पीटी उषा अब तक देखो कितने मेडल्स हैं उनके पास। मतलब मेडल्स नहीं, एक प्राइड है हमारे लिए कि जब वो टीचर प्रेडिक्ट ना करते तो इन्हों यहाँ पे रहते क्या। तो एज ए टीचर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ हुनर, छुपी हुई सलाहियत थी, उसको आप उजागर करना है और उनके पेरेंट्स से बोलना है कि उसी में उनको ज़्यादातर तरबियत दें। जिससे क्या होता बोले तो, जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, जब माँ बाप की भी उसको मतलब हेल्प होती और साथ में टीचर भी हेल्प करें, वो बच्चा बहुत ही बुलंदियों तक पहुँच जाता उन वो सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि नशोनुमा को हम पेशन गोई भी कर सकते। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि एक बच्चा बहुत ही अच्छी ना, मतलब क्या बोलते हैं, खुशखत लिखते रहता जब छोटे रहता 5th क्लास 6th क्लास में। तो आप क्या करते, उसको अप्रिशिएट करते कि और भी अच्छा लिखो आप। ऐसा अप्रिशिएट करने से क्या होता, बच्चे के अंदर जो फितरी सलाहियतें हैं और भी उभरती। तो वो जाके, मतलब नेक्स्ट वो फ्यूचर में जाके और भी अच्छा खुशखत लिखने वाला एक फेमस सिग्नेचर्स एक्सपर्ट के तौर पे वो निकलने लगता है। तो यहाँ पे स्कूल में बच्चों को हमेशा उनकी फितरी सलाहियतें जो हैं वो हम लोग उसको जांचना है, यानी कि हम लोग को मालूम होना है कि वो बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करना है उनके पेरेंट्स से बोल के, उसी में उनको ज़्यादातर तरबियत देने से ऐसा पीटी उषा के जैसा एक ऊंचा मुकाम बच्चे भी हासिल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि नशोनुमा पेशन गोई किस तरह से होती। तो 9th वन देखिए, नशोनुमा इज्तिमाई अमल होती है। तो नशोनुमा क्या है, एक इज्तिमाई अमल होती है। क्यों ये इज्तिमाई अमल, कभी कभी बच्चे की बालिदगी में, यानी कि सडनली बोलते थे, याद रखें सडनली, मालूम भी नहीं होता कि बच्चा कब बात करे, मालूम भी नहीं होता कि बच्चे के दांत कब आए, मालूम भी नहीं होता कि बच्चा अम्मी को पुकार रहा, अम्मी अब्बा बोल के। तो कभी कभी बच्चे की बालिदगी में अचानक तब्दीलियों को महसूस करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें महसूस होता है कि बच्चे की जानिब से पहले अदा किए जाने वाले अल्फाज वो अचानक अदा कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो भी नशोनुमा है बच्चों के अंदर, आप गौर करते होंगे, बच्चा मालूम भी नहीं होता कि खड़े हो जाता सडनली, फिर सडन से मुंह से बोलने लगता कि अम्मी अब्बा, छोटी छोटी बातें, मतलब पूरा अम्मी बोल के क्लियर से बोलने लगता। तो नशोनुमा क्या है, सडनली, यानी कि आप उसको, ये ईयर में बच्चा बात करता, ऐसा नहीं, जैसा सडनली होते रहता। और बच्चा रहता रहता भागने लगता, बच्चा रहता रहता चलने लगता, खड़े होने लगता, और बच्चे की दांत आने लगती, बहुत सडनली हो जाते, पूरे अचानक अचानक हो जाते। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे देखो एक बच्चा माँ माँ बोल के बोला रहा, मतलब जो फर्स्ट उसकी बात होती ना, जो अचानक से आ गई रहती, माँ माँ या अम्मी
ابا ایسا کچھ بولتے نا. تو نشوونما کیا ہے؟ اچانک سے واقعہ ہونے والی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، نشوونما ایک اچانک سے واقعہ ہوتی ہے. اوکے، می ابا ایسا کچھ بھی اچانک سے ہو جانا، دودھ کے دانت آ جانا، اور اچانک سے کھڑے ہو جانا، اچانک سے امی کا نام لینا، اچانک سے بچے کیا بولتے جلدی جلدی، آپ دیکھتے ہوں گے نا کتنے جلدی بڑے بڑے ہو جاتے، سب اچانک اچانک سڈنلی ہو جاتے رہتا. تو ایسا کیا ہے؟ نشوونما ایک اچانک سے واقعہ ہونے والا عمل ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ، نشوونما کا عمومیت سے تخصیص کی جانب بڑھتا ہے. مطلب اتنا زیادہ کیا بولتے فصیح اردو ہے، بلکہ نہ کو ڈرنا نہیں ڈرنا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جنرل ٹو اسپیسیفک. اگر آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو کوشچن پیپر کے اندر انگلش کا بھی دیتا. اوکے، تو جنرل ٹو اسپیسیفک، یہ نشوونما جنرل سے اسپیسیفک کیسے ہوتی، وہ تو دیکھیں گے کیا ہے. دیکھو بچہ، پہلے آ کے کون سا بھی چیز کو، جب وہ چھوٹا رہتا، جب چھوٹا بچہ ہے، کون سی بھی چیز کو لینا بولے تو فار ایگزامپل بال لینا چاہتا ہے وہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا، یعنی کہ حق کرے جیسا اس کو بال کو لپیٹ لیتا دونوں باہوں سے، مطلب باہوں میں دونوں ہاتھوں سے بال کو آگے کر لیتا. جب وہ بڑا ہوتا ہوتا رہتا تو دیکھو یہاں پہ ہاتھ سے لینا شروع کریا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہے؟ جنرل ہے. یہ کیا ہے؟ اسپیسیفک ہے. یعنی کہ آپ پورے باڈی کا استعمال کرتے ہوئے ایک بال کو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جنرل سی بات ہو گئی، پورا بدن کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ دو ہاتھوں کا استعمال ہو رہا. لیکن یہاں پہ اسپیسیفک جو چیز کو ہم لوگ اس چیز سے فار ایگزامپل لینا ہے تو ہم لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں نا. اب فار ایگزامپل میں پین لینا چاہتی ہوں، یا چھوٹا چھوٹا بچہ جب پین لینا چاہتا ہے تو کیا کرتا، اپنے پورے ہاتھ کو ایسا اٹھانے کی کوشش کرتا. جب بڑا ہو جاتا تو پین اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہاتھ دیے ہیں اور اس کو ایک انگلی دیے ہیں، تو بچہ کیا کرتا بعد میں؟ انگلی سے چٹھاتا، یعنی کہ ہاتھوں کی مدد سے چٹھاتا، نہ کہ پورے ہاتھ کا استعمال کرتا، کندھے کا استعمال کرتا. تو آپ کو یاد رکھنا ہے جنرل سے اسپیسیفک کیسے جاتا. فار ایگزامپل اور ایک بھی ہم لوگ اس کو اور ایک مثال سمجھیں گے. تو یہاں پہ دیکھو، کون سی بھی چیز ہو، بچہ ٹیڈی بیئر لیتا ہے، یا ٹیڈی بیئر نہیں، ہم اس کو بال ہی سمجھیں گے. بال کو سمجھو آپ، یا کچھ چیز کو سمجھو آپ، یا کپ کپ وغیرہ، یا جو پانی پینے کا جو باٹل رہتا نا اس کو سمجھیں گے. تو باٹل بچے کے سامنے ہے تو بچہ کیا کرتا، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو ایسے گھیر لیتا، حق کر لیتا. تو جب کوئی یہاں پہ پورے باڈی کا استعمال کر رہا، اوکے، پھر بعد میں کیا ہوتا بولے تو بچہ کیا کرتا بولے تو ذرا بڑا ہوتے ہی کیا کرتا، اپنے ہاتھوں سے لیتا، جسٹ اپنی ہاتھ کا جو سامنے کا جو انگلیاں کا ہوتا نا ہاتھ کا حصہ، اس سے لیتا بچہ. تو جنرل کیا ہو گیا، پورے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہو گیا. اسپیسیفک کیا ہو گیا، جو اسپیسیفک اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے بنایا ہے اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہوا. اور ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر، بچہ جب پہلے روتا ہے تو پوری باڈی ہلتی، پوری باڈی ہلتی، مطلب یہ کیا ہے، پورا جنرل ہے. اگر بچہ تھوڑا بڑے ہوئے بعد کیا کرتا، آنکھوں میں سے پانی ایک جاتا. کئی کو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پانی، یعنی کہ رو سکتے ہم لوگ، پوری باڈی سے ہم رو نہیں سکتے، مطلب آنکھوں سے ہم لوگ ہمارے دکھ کا اظہار کر سکتے. تو پوری باڈی ہلنا وہ جنرل ہو گیا. آنکھوں سے پانی آنا یعنی کہ ایک اسپیسیفک پلیس سے وہ اس کے لیے بنائے ہیں تو اس سے پانی آنا وہ آ کے اسپیسیفک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جنرل سے اسپیسیفک کیا ہوتا بلکہ. تو اس اصول سے ہم لوگ بچوں کو کیا پڑھاتے بولے تو کبھی بھی بچے جنرل سے اسپیسیفک کی طرف لے کے جانا. جنرل جو بچوں کو معلوم ہے وہ، اس کے بعد ہم ایک اسپیسیفک کے طرف لے کے جانا بلکہ. اور ایک بات، ہم ہر ایک نشوونما کے لیے بھی کیا بول سکتے ہیں، ایک امپلیمنٹیشن کرنے کا رہتا اسکول کے اندر. اب ہم لوگ جنرل ٹو اسپیسیفک کے بارے میں بات کر لیے. اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دیکھو اچانک سے، یعنی کہ بچوں کے اندر بہت سارے ایسی کوالٹیز ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کو جب کوشچن کرتے ہیں تو وہ اتنے کریٹیوٹی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ شاک ہو جاتے ہیں، وہ بچے کے اندر اتنی کریٹیوٹی ہے کیا. تو وہاں پہ کیا ہو رہا، نشوونما اچانک سے ہوتی ہے. اوکے، اچانک سے ہوتی ہے. جب ہم لوگ بچوں کو کیا کرنا، اپریشیٹ کرنا، ان کو اور بھی آگے بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کرنا. اوکے، تو ایسا ہم لوگ کلاس روم امپلیمنٹیشن یا پرنسپلس کے ذریعے سے کر سکتے. تو یہاں پہ دیکھو پیشن گوئی. اب ہم پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسکولس کے اندر اس کو کیسا امپلیمنٹیشن کرتے،
ہمارے تدریس میں کیسا امپلیمنٹیشن کرتے بولے تو بچوں کے اندر جتنے بھی فطری صلاحیتیں ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو اس کو آپ اپریشیٹ کرنا ہو، کوئی انعام دینا ہو، ان کے پیرنٹس کو بلا کے کچھ سمجھانا ہو، اسی میں زیادہ تر ان کو تربیت دینا ہو. ایسا کرنے سے کیا ہوتا، بچے آگے بڑھ کر خوشی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے. اور یہاں پہ دیکھیں دوسرا، مطلب ایک ایک کر کے پڑھ لے دیکھیں گے. یہ نشو و نما ایک باہمی رد عمل یعنی کہ توارث اور ماحول، ہاں یہ کیسا ہم لوگ کلاس روم میں امپلیمنٹیشن کر سکتے بولے تو اب آپ کے اسکول میں توارث کا تو اثر بچے کے اندر رہتا، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ماحول کو ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اساتذہ کرام جو بھی ہیں اپنے کمرہ آ کے بہت صاف سیدھا رکھنا اور وینٹیلیٹر رہنا، اچھی طرح سے روشنی آتے رہنا، اور ماحول میں کبھی بھی گالی گلوچ کبھی بھی بچوں کو نہیں کرنا، اور بچوں کو میاں محبت سے یعنی کہ جو محبت سے بات کرنا، ان کی اچھی طرح سے رہنمائی کرنا، اور بچوں کو اچھی طرح سے ان کو سٹوریز بولنا، اور ان کے بازو کے بچے اگر کچھ بات کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں تو سمجھانا کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں بولنا بلکہ. تو یہاں پہ نشو و نما توارث اور ماحول کے باہمی رد عمل سے ہوتا ہے. تو ہم ہمارے اسکول کے اندر ہمارا جو ماحول ہے اس کو اچھی طرح سے پرسکون ماحول ان کو عطا کریں، تو ان کا جو نشو و نما ہے بہت ہی بہتر انداز سے ہو سکتا. اس کے بعد دیکھو یہاں پہ اور ایک نشو و نما کا اصول ہے. انسان میں مختلف امور کی نشو و نما کا عمل آپسی رد عمل اور باہمی ارتباط. میں آپ کو بولی کہ ایک فلاور اندر، ایک پھول کے اندر پتیوں کا ایک پتی نکل گئی تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی بول کے. اسی طرح سے اب جو CCE ہے، کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلیویشن کی بات ہوتی ہے، تو کمپریہنسو کا مطلب یعنی کہ کنٹینیوس کمپریہنسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو صرف اور صرف ذہنی طور پہ مطلب خالی پڑھانا ایسا نہیں ہوتا. اسکول کے اندر خالی ٹیچنگ کرنا ایک ہی نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کے اندر کچھ مطلب ویکلی ونس ڈرامہ وغیرہ کراتے رہنا، یا کچھ بولنے کے لیے ان کو آگے بڑھاتے رہنا، ان کے مطلب سماج کے اندر انہوں لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ بڑھاوا دیتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات کو آپ سمجھنا، ان کے اظہار خیالات کو آپ سمجھنا. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی یعنی کہ اسپورٹس بچوں کو کھلاتے رہنا، مطلب کرواتے رہنا. ویکلی ونس ہو سکتا، یا کچھ کمپٹیشنس رکھ کے، فار ایگزامپل 15 اگست ہو سکتا، 26 جنوری ہو سکتا، جتنے بھی آپ کو ایونٹس ہیں اس کے اندر آپ کو ایکٹیویٹیز کراتے رہنا بچوں کو، یا ڈیلی 1 آور کچھ اسپورٹس کراتے رہنا. تو یہ اصول سے ہم لوگ کو ہمارے کلاس روم کے اندر کیا امپلیمنٹیشن کرنا بولے تو بچے کی نشو و نما صرف ذہنی طور پہ کچھ نہیں رکھنا، جسمانی رکھنا، جذباتی رکھنا، اخلاقی رکھنا، سماجی رکھنا. بچے کو سماج کے اندر کیسے بات کرنا، کیسے رہنا، کس طرح سے رہنا سکھانا ٹیچر، اخلاق کیسا رہنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، فخر نہیں کرنا، ایسا سکھانا بچوں کو سٹوریز کے ذریعے سے. جذباتی کے لحاظ سے کسی کے سامنے نہیں رونا، زیادہ تر سائلنٹ رہنا. تو ایسے تھوڑے جذباتی کے بارے میں بھی بچوں کو سمجھاتے رہنا، اور کچھ ان کے اندر کچھ پریشانی ہے تو آپ اس کو الگ سے بلا کے ان کو الگ سے صلاح دینا، یا ان کی پیرنٹس کو بلا کو صلاح دینا. اوکے، تو ایسا آ کے ہم کیا کر سکتے، اس اصول کو اس طرح سے ہم ہمارے کلاس روم میں امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. تو اور ایک اصول دیکھو یہاں پہ، تو یہاں پہ یہ جو اصول ہے کاندھے کے عضلات، یہاں پہ ہم لوگ یہ پڑھے تھے، نشو و نما ایک سمت اختیار کرتا ہے. تو آپ بھی کیا کرنا بولے تو بچوں کو جو پہلے کیا پڑھانا وہی پڑھانا، اس کے بعد کیا پڑھانا، ویسا سٹیپ بائی سٹیپ کر کے آپ بچوں کو ایک رخ کے ساتھ، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک اچھا ڈائریکشن دینا. ان کو کس طرح سے نشو و نما کا ڈائریکشن ہے اسی طرح سے آپ ان کو ایک ڈائریکشن کے ساتھ یا ایک سمت کے ساتھ اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بہت دیر تک کیا ہوتے بولے تو بہت ایزی سے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. مطلب بچوں کو پہلے وزن کے چیزیں نہیں اٹھانے دینا، پہلے آپ اس کو ہلکے ہلکے جو ہاتھ سے پکڑے جیسا، اوکے، مطلب چیزیں بول کے نہیں، کچھ بک ہو سکتا، پین ہو سکتا. تو ایسا پورا کیا ہوتا بولے تو ایک سمت کرنے کا اختیار کرنا. اوکے، تو اس کے بعد دیکھو، تو اس میں زیادہ تر آپ کو کیسے پوچھتا بولے تو سر سے لے کے ہیڈ ٹو ٹوائے سیفیلو کارڈل، اور یہ جو بازوؤں سے یعنی کہ کندھوں سے لے کے انگلیوں تک پروکسیمو ڈیجیٹل،
ایسے کوشچن زیادہ تر پوچھنے کے چانسز ہیں. پھر بھی ہم لوگ یہ ہمارے ایجوکیشن امپلیمنٹیشن میں کیسا امپلیمنٹ کرتے. اس کے بعد دیکھیے نشو و نما کا عمل ڈائریکشن وہ پڑھے ہم لوگ. اس کے بعد جو چارواں ہے وہ آ کے کیا ہے بولے تو انفرادی اختلافات. میں آپ کو آلریڈی بولی تھی کہ بچے کے اندر انفرادی تفاوت کیوں امپورٹنٹ ہے بولے تو ہر ایک بچے کا مائنڈ سیٹ الگ رہتا. دو بچوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہی طرح سے نہیں رہتا. تو ایز اے ٹیچر آپ کیا کرنا ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے ان کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں اس کو سمجھتے ہوئے ان کے ایوریج سے کیا کرنا سب کو اسائنمنٹس دینا ہو یا کچھ پروجیکٹ ورک دینا ہو یا کچھ ان سے کوشچنس کرنا ہو تو ان کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ان کی سمجھ کے لحاظ سے آپ کیا کرنا ان کے ساتھ بیہیو کرنا. تو زیادہ تر ہم لوگوں کو ہمارے جو پیڈاگوجی کے اندر کیا بولے تو زیادہ پریشر کرتے ہیں بچوں کے انفرادی تفاوت کو بنیاد رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ تدریس کرنا چاہیے. آپ اپنی مرضی سے نہیں کرنا بلکہ آپ نشو و نما مطلب جو بچوں کے اندر انفرادی تفاوت ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تو بچہ ان کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا. تو یہ آ کے 4th ون ہے. تو 5th ون دیکھیں یہاں پہ ففتھ ون ہے 3rd ون دیکھیں. ارتقاء اور نشو و نما تمام مرحلوں میں یکساں نہیں ہوتی. اب آپ کے اسکول میں فار ایگزامپل 2 بچے ہیں. ایک بچے کی عمر آ کے 5 سال کی ہے مطلب 2 بچوں کی عمر بھی اب 2nd کلاس ہے سمجھو. 7 ایئرس رہتے 2 بچوں کو. ایک بچے کے نام سب کو سمجھو. 2 بچے ہیں آپ کے یہاں. ایک بچہ بہت اچھا پڑھتے رہتا, ایک بچہ بہت ڈل رہتا, یا ایک بچہ بہت ہوشیار رہتا, ایک بچہ بہت چکارا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو مطلب کیا بولتے ہیں اس کو ضدی رہتا. تو یہاں پہ کیا کرنا مطلب اور ایک بچہ جلدی گراسپنگ کرنے کا پاور رہتا اور ایک بچے کو کیا رہتا دوسرے بچے کو بہت کم گراسپ کر سکتا مطلب اتنا زیادہ سمجھ نہیں سکتا وہ کنٹینٹ کو. تو یہاں پہ ٹیچر کیا کرنا نہیں سمجھنا بول کے نہیں مطلب نہیں سمجھ رہا بول کے آپ مارنا نہیں اس کو. تو آپ کو کیا سمجھ میں آنا بولے تو ڈیولپمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ ہر ایک مرحلے میں ہر ایک طرح کا الگ الگ طرح سے بچوں کے اندر رہتا. مطلب یکساں کبھی بھی مرحلے کے اندر 2 بچوں کا یکساں نشو و نما کبھی بھی نہیں ہوتا. بلکہ ایک ٹیچر اگر آپ اس طرح سے سمجھ لے تو بچوں کو آپ ماریں گے نہیں. ان کے مرحلے کے لحاظ سے ان کو کچھ ریمیڈیل مطلب ٹریننگ وغیرہ دے کے ان کے جو بھی گیپس ہیں پورے فل کر کے آپ ان کو الگ سے بلا کے کچھ سمجھا کے ان کو بھی ایک ہوشیار بچے کی طرح آپ بنانا پڑتا. تو یہ مرحلے کے اندر آپ بچوں کو اس طرح سے سمجھنا ایک بچہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے اور ایک بچہ بہت کم دیر سے سیکھتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ جو کم دیر سے سیکھتا ہے اس کے ساتھ آپ زیادہ تر وقت کو بتائیں. وہ بچے کو بھی ایسا پوزیشن لانا ہے جو ہوشیار بچے کی طرح ہوتا. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایک ٹیچر کی. تو یہاں پہ دیکھو اب نشو و نما کیا ہے ایک پیٹرن یعنی کہ نمونے کو اختیار کرتا بول کے ہے. بیسٹ ایگزامپل جی فار ایگزامپل LSRW ہے. یہ کیا ہے ایک سیکوینس ہے ایک پیٹرن ہے. پھر آ کے آپ کو پلس مائنس انٹو ڈیوائڈ بائی ایسا جو ہے وہ آپ کو ایک پیٹرن میں سکھانا پڑتا. آپ پہلے بچوں کو الفابیٹ سکھاتے, پہلے حروف تہجی سکھاتے ہیں, پھر آ کے 2 حرفی سکھاتے, پھر 3 حرفی سکھاتے, پھر 4 حرفی سکھاتے. تو اپنی یہ پیٹرن آ کے جو اصول ہے نشو و نما کا ہمارے اسکول کے ایجوکیشن میں امپلیمنٹیشن کیسا کرنا بولے تو بچوں کو پہلے کیا سکھانا, بچوں کو پہلے معلوم سے نامعلوم کی طرف لے کے جانا. بچوں کو پہلے میتھس کے اندر پلس انٹو مائنس ڈیوائڈیڈ بائی ایسا سکھانا. بچوں کو پہلے کیا کرنا کیا بولتے ہیں اس کو LSRW یہ پروسیس میں سکھا لیتے جانا. بچوں کو پہلے حرف تہجی سکھانا, 2 حرفی سکھانا, 10 حرفی سکھانا, ایسا اس کا ایک سیکوینس ہے نا. تو ہم اس کے ذریعے سے کیا معلوم کر لیے ہمارے ایجوکیشن کے امپلیمنٹیشن کے اندر یہ پیٹرن کو اگر ہم فالو کریں تو بچوں کے اندر جو نشو و نما رہتا وہ ایک حد تک بہت ہی اچھی طرح سے وہ بچے سمجھ سکتے ہیں. تو فرسٹ کیا بولے ہم لوگ کنٹینیوس پروسیس بولے. تو نشو و نما ایک کنٹینیوس پروسیس کیسا ہوتا بولے تو ٹیچر یہ جان لینا کہ بچہ ہمیشہ سیکھتا رہتا.
بچہ ہمیشہ سیکھتا رہتا. فار ایگزامپل اگر وہ اسکول کو آیا تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہتا. اگر وہ ماحول میں رہا تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہتا. اونلی کلاس روم کی حد تک ہم لوگ ٹیچر ہیں بچوں سے اچھا نہیں بات کرنا، بلکہ باہر بھی اگر آپ کو باہر بھی بچے ملتے ہیں یا کھیلتے وقت کچھ باتیں کرتے رہتے، گالی دیتے رہتے، تو وہاں بھی آپ کیا بولنا بولے تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کیا بولتے سچ مطلب ایسا گالی گلوچ نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، وہ برے بچے رہتے، بلکہ ان کو مائع سے سمجھانے کی کوشش کرنا. تو یہاں پہ ایک بات آپ کو کیا سمجھ لینا بولے تو ایز اے ٹیچر، بچے کے اندر جو نشو و نما ہوتی وہ مسلسل طور پہ ہوتی. صرف اور صرف کلاس روم کے حد کے اندر تک ہی نشو و نما نہیں ہوتی، بلکہ کلاس روم کے باہر بھی بچہ کیسا بیہیو کرتا اس کی بھی جانکاری ٹیچر کو لینا ہے. جب وہ اسکول کو آ جاتی، مطلب جب ایک ٹیچر اسکول کو آتے ہیں تو بچہ اسکول سے آ کر باہر گھر تک گئے تک جتنے بھی اسکول کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیچر کو آبزرو کرنا ہے کہ بچہ کس طرح سے نشو و نما ہو رہا ہے. یعنی کہ بچہ جب کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے تو اس کی سماجی نشو و نما کیسا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی اخلاقی نشو و نما کیسا ہے، جب وہ کلاس روم کے اندر رہتا ہے تو کچھ اسپورٹس وغیرہ کچھ کھیلتا ہے تو اس کی جسمانی نشو و نما کیسا ہے. یہ پورا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. تو آپ ان کو آبزرو کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ اس کی صلاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو ہم جتنے بھی یہ اصول پڑھے ہیں وہ صرف ایسے ہی نہیں دیے ہیں، بلکہ ایز اے ٹیچر آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک نشو و نما کا مطلب کیا ہوتا اور نشو و نما کے اصول کس طرح سے بنائے گئے ہیں. نشو و نما کے اصول کو ہم ہمارے کلاس روم میں کیسا امپلیمنٹیشن کریں جس کے ذریعے سے بچوں کو آسانی سے ہم مواد کو ان کے دماغ تک، ان کو ان کی زندگی میں عمل کرنے تک لے کر جائیں. تو اس لیے ہی ہم لوگوں کو یہ اصول بنائے گئے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح کے نشو و نما کے اصول ہوتے. تو جزاک اللہ آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ آپ کا. آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹس ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور جو بھی آپ نئے سے دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب مطلب لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کو مطلب آپ کے جو مطلب بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں. جتنے بھی آپ کو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. جزاک اللہ آپ کا، بے حد شکریہ آپ کا، آپ اپنا وقت دیے. آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ نوٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی مواد آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہترین مواد ہوگا. اگر آپ کو اس میں کچھ غلطیاں ہیں یا کچھ آپ غلط ہیں بول کے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں نہیں میڈم ایسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا بول کے. اور آپ نوٹس بھی پریپیئر کر کے رکھ لیں، جتنا بھی ہو سکے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹس پریپیئر کر کے رکھ لیں. سنتے ہوئے بھی آپ نوٹس پریپیئر کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.